عموماً کسی بھی جنگ کے اثرات ان ممالک تک محدود رہتے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کی جنگ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس جنگ میں دیکھیں تو 3 ممالک، ایران ہو گیا، USA ہو گیا اور اسرائیل، اس جنگ کے اثرات ان 3 ممالک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس جنگ کے اثرات پوری عالمی دنیا کو جھیلنے پڑیں گے، اور ان میں اثرات میں سے ہم نے کچھ اثرات کا انتخاب کیا ہے جو آنے والے دنوں میں، جو مستقبل میں عالمی دنیا کو جھیلنے پڑیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ عالمی سیاست آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سلامتی آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس جنگ کے بعد کچھ جو حکمران ہیں ان کی سیاست ڈوب جائے یا کچھ کے اوپر چلے جائے، اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد کچھ ممالک کی سلامتی داؤ پہ لگ جائے گی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ بالکل محفوظ، سلامتی کے لحاظ سے بالکل محفوظ تصور کیے جاتے تھے، لیکن اب اس جنگ میں یہ تصور بالکل مٹ چکا۔ دوسرے نمبر پہ جو اثر ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو ہوگا۔ بالکل آپ نے جیسا کہ ابھی اس جنگ کے دوران بھی دیکھا ہے کہ سب جو خلیجی ممالک ہیں ان کی ایکسپورٹ جو آئل کی تھی اور گیس کی تھی وہ ایکسپورٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ قطر کی دیکھیں جہاں سے LNG کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس جنگ کے سب سے زیادہ جو اثرات ہیں انہی ممالک کو جھیلنے پڑیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ عالمی سپلائی جو آئل اینڈ گیس کی ہے آنے والے دنوں میں اس کا جو بیلنس جو پہلے چلا آ رہا تھا مڈل ایسٹ کی وار سے پہلے وہ ہو سکتا ہے اب مڈل ایسٹ کی وار کے بعد ویسا نہ رہے۔ اس سے بہت سارے ممالک کو آئل اینڈ گیس کی سپلائی اس کی متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ اگر دیکھیں تو اس مڈل ایسٹ کی وار میں دیکھیں تو بہت ساری جو گیس اور آئل کی تنصیبات ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے ممالک کو گیس اینڈ آئل کی قلت کا سامنا کرنا۔ پھر پانچویں نمبر پہ اگر دیکھیں تو UNDP مین کا یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ کیا کرتا ہے جی مختلف ممالک میں غربت کا تخمینہ لگاتا ہے کہ مین کے کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور کتنے لوگ غربت کی لکیر سے اوپر جا چکے ہیں۔ ان کا ایک اپنا فارمولہ ہے، جس شخص کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، پھر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور پھر کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، وہ شخص غریب ہے، وہ غربت کی لکیر کے نیچے آتا ہے۔ اور اس کے اندازے کے مطابق مین کے UNDP کے اندازے کے مطابق 32 ملین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں صرف اس مڈل ایسٹ کی وار کی وجہ سے۔ چھٹے نمبر پہ دیکھیں تو اس وقت امریکہ میں بھی ایک رائے عوامی رائے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو ایک یہودی لابی کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل تھا، وہاں پہ سپورٹ حاصل تھی، وہ وہاں پہ اب ختم ہو۔ ساتویں نمبر پہ دیکھیں تو اس مڈل ایسٹ کی وار کی وجہ سے یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان وہ تعلقات نہیں رہے جو اس جنگ سے پہلے تھے، ان میں بھی اب تناؤ آ چکا۔ پھر ساتویں نمبر پہ دیکھیں تو اس مڈل ایسٹ کی وار کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں بھی طاقت کا توازن تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اب ایران یہاں پہ دیکھیں مڈل ایسٹ میں باقاعدہ ایک پرومیننٹ ڈومیننٹ اسٹرانگ اینٹیٹی کے طور پر ابھرا ہے۔